الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 آیز ان 30 نائٹس میں خوش آمدید۔ آج کے سیشن کے لیے جن آیات کو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 اور 186 ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامت، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دے دیے جائیں گے۔ تو جو بدلے ہیں جو دنیا کے اندر نیک کام کیے تھے ان کا بدلہ قیامت کے دن کمپلیٹلی سارا بدلہ دے دیا جائے گا، پورا بدلہ۔ فمن زحزح عن النار، تو جس کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنت، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی یا دنیا کا سامان یہ تو فقط دھوکہ ہے، یہ تو محض دھوکہ ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے لتبلون فی اموالکم وانفسکم، بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مال کے حوالے سے، تمہارے مال کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور تمہاری جانوں کے حوالے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، بہت ہی زیادہ، بہت سخت یا بہت زیادہ، بہت کثرت سے ان سے تم برے جملے، بری باتیں، برے کلام اپنے حوالے سے سنو گے، تو ان کی طرف سے برائی سننے کو ملے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بہت ہی بڑا کام ہے، بہت ہی عظیم کام ہے، بہت ہی بھاری کام ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تو ان دونوں آیات کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ فی الحال ہماری جو یہ دور چل رہا ہے اس کے لحاظ سے، ان اوقات کے لحاظ سے بڑے امپورٹنٹ اس کے اندر اصول دیے گئے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، ہماری ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے بڑی ریلیونٹ ہیں، اس دور کے لیے بھی تھیں لیکن آج ان کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، ہمیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن کو، کہ جس کا انٹریکشن ویسٹ سے کافی حد تک بڑھ چکا ہے، اور جو پڑھی لکھی ہماری عوام ہے، جب پڑھی لکھی جو ینگ جنریشن ہے جن کا ویسٹ سے انٹریکشن بڑھ چکا ہے، تو وہ ان کے لیے اس کے اندر بہت سارے قیمتی موتی اور قیمتی باتیں موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 85 کے اندر اس کے سٹارٹنگ حصے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر جان نے موت کا جو مزہ ہے وہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اجر یا تمہارے کام جو تم نے کیے تھے وہ تو پورے قیامت میں ہی دیے جائیں گے، تو ان کا جو انعام ہے، جو اعمال تم نے دنیا میں کیے ان کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو اس میں دو باتیں ہمیں سمجھا دی گئیں، ایک یہ ہے کہ موت آنی ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی جس طرح سے گزاری موت سے پہلے، اس کے اندر جو اعمال کیے اس کا بدلہ، اس کی جزا، اگر اچھے اعمال کیے تھے تو اس کا اچھا بدلہ، اور اگر برے اعمال کیے تھے تو اس کا وہی بدلہ دیا جائے گا۔ تو موت جب ایک ریالٹی انڈرسٹینڈ کر لی، اور ہر جان نے ختم ہونا ہے، اس نے مرنا ہے، ہر لیونگ بینگ نے اس کی ڈیتھ ہونی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، تو پھر موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور تیاری کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ہے، انڈرسٹینڈ یہ کرنا پڑے گا ہمیں ایز مسلمس، کہ موت کے بعد ہمیں جو بھی ایک سٹیٹ ہوگی، یا تو جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی، یا انعامات ملیں گے یا عذابات ہیں، تو اب موت کے لیے تیاری کس طرح کی جائے، اپنے آپ کو عذاب سے کس طرح سے بچایا جائے، اور اب جنت کس طرح سے حاصل کی جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ علم ہے، اور علم کے اندر دینی علم ہے، کہ وضو کس طرح سے کیا جائے، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنن کیا ہیں، وضو کی وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہو جائیں تو ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر نہ پائی جائے تو وضو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں جو غسل واجب کر دیتی ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں جو جن سے غسل کمپلیٹ ہوتا ہے، جن کا ہونا بہت نیسیسری ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو غسل ہوگا ہی نہیں، وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوگا، وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا۔ وہ کون سے مسائل ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، نماز کے لیے اہم ہیں، اگر وہ نماز کے اندر شامل نہ ہو، وہ چیزیں نماز کے اندر انکلوڈ نہ ہوں تو میری نماز ہی نہیں ہوگی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ میں اگر ان کو نماز میں نہ کروں تو میری نماز سٹارٹ تو ہو جائے گی لیکن مجھے اس کو دہرانا لازم ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ، اور روزے کے حوالے سے بھی پھر مسائل سیکھنا، یہ علم سیکھنا دین کا، کہ میں جو اعمال نیک اختیار کر رہا ہوں اپنی موت کی، اپنی اخروی زندگی کی تیاری کے لیے، وہ درست ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔
تو آخرت کی تیاری کے لیے، موت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. ان ظاہری اعمال کا علم حاصل کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر وضو، غسل، پاکی ناپاکی، ان قسم کے ان تمام مسائل کا علم سیکھنا تاکہ ہم اپنی نماز پراپر طریقے سے ادا کر سکیں، تاکہ اپنا وضو اچھی طرح سے کر سکیں، تاکہ اپنا غسل اچھی طرح سے کر سکیں، تاکہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے پاک رکھ سکیں، اس سے ناپاکی کو دور کر سکیں اور اس کو صاف کر سکیں، اور اپنے جو عبادات ہیں ان کو پراپر طریقے سے، پراپر انداز میں اس طرح سے پورا کر سکیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز جس کا علم سیکھنا ضروری ہے وہ باطنی برائیوں کا یا باطنی بیماریوں کا ہے، کہ ہمارے قلب کی جو بیماریاں ان کو انڈرسٹینڈ کریں. تکبر، حسد، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اس کو دور کرنے اور ان کو اپنے قلب سے، اپنے باطن سے نکالنے کے کیا طریقے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کیا جاتا ہے، ان کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے. تو پہلے باطنی بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ تکبر، حسد، غیبت، بغض، کینہ، اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہونا، ان سارے یہ پرابلم میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں. پہلے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن، پھر آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ان کا علاج کس طرح سے کیا جائے، ان کو اپنے اندر سے نکالا کس طرح سے جائے. تو یہ علم حاصل کرنے کے بعد، اب علم حاصل کرنے کے بعد رہنا نہیں ہے، بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ اب ناؤ دیٹ ویو لرنڈ، ویو گاٹ دا ٹولس، تو اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور پریکٹیکل ایک سٹیپ لینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمل کی طرف آنا ہے. اپنی نماز کو کامل اور اکمل کرنا ہے. اس کے اندر صرف یہ نہیں کہ اس کے نماز کے فرائض، واجبات اور ان کو پورا کر لیا جائے، ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر اپنی پریزنس کو بڑھانا ہے. وضو صرف یہ نہیں کہ میں اپنے اعضاء دھو لوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وضو کرتے وقت بندے کا یہ پریزنٹ ہونا ہے کہ یار جب میں چہرہ دھو رہا ہوں تو صرف میرا چہرہ نہیں دھل رہا، یہ فزیکل جو ایک ایگزسٹنس ہے یہ نہیں دھل رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرا قلب، میری روح، میرا نفس پاک ہوتا جا رہا ہے. اس کے اوپر جو گناہوں کی ایک میل چڑھ گیا تھا وہ میل اتر رہا ہے اس پانی کے ساتھ، یہ پانی اس میل کو بہا کے لے کے جا رہا ہے. تو جب نماز، اسی طرح سے جب نماز کی طرف آئیں تو جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت بھی بندے کی توجہ اس طرف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، میں اس سے بات کر رہا ہوں، میں اس کی بارگاہ میں موجود ہوں. تو وہ ہیبت، وہ کیفیت، وہ ڈر، وہ خوف، وہ عظمت، وہ سب چیزیں بندے کے قلب کے اندر ہو، وہ کیفیت ہو. اس کو لانے کی شروع میں تکلف سے وہ آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ جب پریکٹس کرتے رہیں گے تو وہ پھر نیچرلی خود ہی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ کوشش کرنی ہے، عمل کی دنیا میں پھر قدم رکھنا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. تو اس ریکگنیشن کے بعد سب سے پہلے دو کام یہ کرنے ہیں. سب سے پہلے علم سیکھنا ہے، اور علم کو سیکھنے کے بعد عمل کی طرف آنا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو دین کے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرنا ہے، تاکہ یہ موت کی جو تیاری ہے یہ ہماری پراپر ہو سکے. موت کے بعد جو زندگی ہے، اس کے بعد جو سوال جواب ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ریڈی کریں، پریپیئر کریں. اور جب یہ اعمال بندے نے اختیار کر لیا، ان اعمال کی طرف اس نے توجہ دی اور وہ ان کی طرف آ گیا، اس نے علم سیکھ لیا، اس نے اعمال کو اختیار کر لیا اور وہ اس طرف بڑھ چکا ہے، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اگلے ہی حصے میں کچھ بات واضح فرما رہا ہے. اور وہ جو چیز کلیریفائی کر دی، یہ تو پہلے سزا، دوسرے حصے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کلیریفائی کر دی اور واضح کر دی، وہ یہ کہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر، پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. تو اپنے اعمال سے دنیا حاصل کرنے کی امید نہ رکھو. یہ نہیں سوچو کہ جو بشارتیں دی گئی ہیں کہ نماز پڑھو گے تو رزق میں اضافہ ہو جائے گا، تنگی ختم ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، یہ ساری بشارتیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور یہ حق بھی ہیں، ان کا بدلہ بھی ملے گا. لیکن ان سے امیدیں قائم نہیں رکھو، ان سے اپنے اعمال کا بدلہ نہیں چاہو. یہ نہیں امید رکھو کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے رزق لازمی ملنا چاہیے، نہیں ملے گا تو میں نماز چھوڑ دوں گا. تو دنیا میں اپنے نیک اعمال کا بدلہ تلاش نہ کرو، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا بدلہ تلاش نہ کرو. اپنی امید، اپنی اس کو ایز این انویسٹمنٹ، اس کے ریٹرنز جس کی امید رکھو وہ قیامت میں رکھو. اس کی وجہ یہ ہے قیامت میں یا جنت نے باقی رہنا ہے. آخرت، موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ باقی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا نے فنا ہو جانا ہے. تو اگر دنیا میں بدلہ مل بھی گیا تو وہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے. جبکہ قیامت میں جو بدلہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو اسی لیے قیامت میں جو اجر دیا جائے گا اس سے امید رکھو، اور اس کے اوپر بھروسہ رکھو، اور اس کے اوپر اعتماد کرو. اسی طرح آخرت جو ہے وہ، اس میں کبھی جو انعام دے دیا جائے گا وہ واپس نہیں لیا جائے گا. جبکہ دنیا کے اندر جو انعام دے دیا گیا ہے، جو نعمت دے دی گئی ہے، وہ واپس لی جا سکتی ہے. بہت سارے والدین ہوتے ہیں، ان کے یہاں بیٹے ہوتے ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں، اولاد ہوتی ہے، نعمت ہے یہ اللہ کی، یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن وہ چاہے تو اس کو واپس بھی لے لیتا ہے. لوگوں کو کثرت سے مال ملتا ہے، ان کو ویلتھ ملتی ہے، دولت ملتی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے. بہت سارے لوگوں کو عزت اور شہرت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو واپس بھی لے لیتا ہے. تو دنیا کے اندر اپنے نیک اعمال کا بدلہ نہیں تلاش کرو، بلکہ قیامت میں کرو، کہ وہاں جب دیا جاتا ہے تو واپس نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس. اسی طرح آخرت میں ویسے تو جدائی ہے ہی نہیں، لیکن آخرت میں جدائی کا غم نہیں ہے، کیونکہ جدائی نہیں ہے تو جدائی کا غم کس چیز کا؟ یعنی جو نعمت دے دی گئی وہ جب واپس لی نہیں جائے گی تو غم بھی نہیں ہوگا. لیکن دنیا کے اندر کیونکہ واپس بھی لی جا سکتی ہے تو اس کا غم بھی ہے.
اس کی ایک درد بھی ہے، اس کی تکلیف بھی ہے، نعمت کے چھن جانے کی تکلیف، نعمت کے واپس لیے جانے کا غم، دکھ، یہ موجود ہے، جبکہ آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ تو اپنے بدلے جو نیک اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ صرف آخرت کے لیے رکھو، ان کا بدلہ صرف آخرت میں طلب کرو کہ ہمیں جنت کی صورت میں دے دیا جائے، یہ جنت میں جو انعامات ہیں ان کی صورت میں دے دیا جائے، یہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی صورت میں دے دیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی دیدار کی صورت میں دے دیا جائے۔ تو جنت قیامت کے اندر اپنا جو نیک اعمال ہے ان کا بدلہ طلب کرو، جو گناہوں سے بچے اس کا بدلہ قیامت کے دن طلب کرو، قیامت میں، آخرت میں اس کا بدلہ طلب کرو، نہ کہ دنیا کے اندر۔ تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو اس آیت کے سٹارٹنگ حصے میں سمجھا دی گئیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جس کو اس سے نجات دے دی گئی، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ تو یہاں پہ جو آخرت میں انعامات دیے جائیں گے ان کا اجمالی ذکر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو آخرت میں تمہیں انعام دیا جائے گا، جو پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کا ایک اجمالاً ذکر ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو جہنم سے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے، اس کا ایک اجمالی طور پہ اس کا جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آگ سے بچا لیا جائے گا، تو جہنم سے نجات دے دی گئی، اور دوسرا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں جنت عطا کر دی جائے گی، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جنت کے اندر مختلف قسم کے انعامات ہیں۔ تو جس نے جتنی نیک اعمال کیے ہوں گے، جتنے اخلاص سے کیے ہوں گے، جو شخص جتنے گناہوں سے بچا ہوگا اور جتنے جنت میں جانے، یا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، انعام یہ دیا جائے گا، یا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور دوسری یہ چیز کہ اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا جائے گا۔ تو جس کا جتنا اخلاص ہوگا اس کو جنت میں پھر اتنے زیادہ انعامات اور اتنے زیادہ درجات کی بلندی عطا کی جائے گی۔ تو یہ اس میں اجمالاً ذکر کیا گیا کہ جب تم اپنے اعمال کے بدلے کی امید یا اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں چاہو گے تو اس کے دو انعامات ہیں، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور بہت خاص بات ہے اور جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُحْزِحَ وَأُدْخِلَ، جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس میں ایک بڑا لطیف سا یا بہت ہی ایک بڑا خوبصورت سا اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ اعتماد نہیں کرو، بلکہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اس کا رحم و کرم ہوگا، اور اس کے رحم و کرم سے اور اس کے فضل و کرم سے ہی تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اس کے فضل و کرم سے ہی جہنم سے بچائے جاؤ گے۔ تو اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرو، اپنے اعمال پر اعتماد نہیں کرو، بلکہ اپنی دعاؤں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس کے رحم، اس کے کرم، اس کے فضل سے آس لگاؤ۔ اپنی دعا میں یہ دعا مانگو کہ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں۔ دعا یہ نہیں کہ کیونکہ میں نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ میں نے یہ عبادات کی ہیں، کیونکہ میں نے یہ نیک اعمال کیے ہیں، کیونکہ میں نے تیری دین کی راہ میں یہ پریشانی اور یہ ان مشکلات کو جھیلا ہے، اس لیے مجھے جنت عطا فرما، اس لیے مجھے قیامت کے دن انعامات عطا فرما۔ بلکہ دعا یہ ہو کہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال اس قابل نہیں، نہ ہم اپنے اعمال پر بھروسہ ہے، نہ اپنے اعمال کے اوپر ناز ہے، بلکہ محض اگر بھروسہ ہے، اگر اعتماد ہے، اگر کوئی چیز ہمیں امید دلاتی ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اچھا بدلہ دیا جائے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اپنے اعمال پر غرور نہیں ہے۔ اس آیت میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اعمال پہ غرور نہ کرو، اپنے نیک اعمال کے اوپر غرور، تکبر، اور اس کی وجہ سے کسی ایسے شخص کو کہ جو بظاہر ہماری طرح، اگر ہم نیکی کی طرف زیادہ ہیں، اگر ہم عبادات کی طرف زیادہ ہیں، اگر ہمیں اعمال کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کو اتنی توفیق نہیں ہے، وہ فرائض ادا کرتا ہے، وہ واجبات ادا کرتا ہے، لیکن وہ سنن اور نوافل کی طرف نہیں آ سکتا، تو اس کو کمتر اور حقیر جاننا، اس کو اپنے سے نیچے جاننا، اس کو اپنے آپ کو اس سے اوپر سمجھنا، اور اس کو اس وجہ سے ذلیل اور حقیر اور اپنے سے کمتر سمجھنا، یا غرور اور تکبر کے اندر آ جانا، اپنے اعمال پہ بھروسہ کرنا کہ اگر جنت میں جاؤں گا تو اپنے ان اعمال کی وجہ سے جاؤں گا، نہیں۔ زحزحا، جس کو بچایا گیا، وادخلا، اور جس کو داخل کیا گیا، تو اللہ چاہے گا اللہ داخل کرے گا اپنے فضل و کرم سے۔ تو اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں، اپنے اعمال پہ تکیہ نہیں، اپنے اعمال سے امید نہیں، بلکہ امید اللہ کے فضل و کرم سے، امید اللہ کے رحم و کرم سے، بھروسہ اللہ کے فضل و کرم پہ۔ تو یہ اس چیز کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل کامیابی یا اصل بدلہ ایک تو جہنم کی آگ سے بچ جانا اور جنت میں داخل کیا جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کس طرح سے ہوگا کہ ہم اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ کے رحم و کرم پہ کریں، اعمال اپنے کرتے رہیں، ان کو انکریز کرتے رہیں، ان کو بڑھاتے رہیں،
لیکن کیا وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے یہ ہمیں نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اپنے اعمال کو اور بڑھاتے رہیں, اپنے اعمال میں اور اضافہ کرتے رہیں کہ کیا پتہ ہماری اعمال کی یہ اگر میں نے 100 عمل کیے ہیں تو ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ شاید قبول فرما لے, صرف اپنے فضل و کرم سے, وہ بھی تو اس کی وجہ سے شاید میری بخشش ہو جائے. محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت عطا یہ درجہ اور یہ مقام عطا فرما دے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی, اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو محض دھوکے کا سامان ہے. اور اس میں پھر یہ ایک اور چیز ہمیں دوبارہ ایک ریٹریٹ کی گئی ہے, یہ ایک دوسرا پرسپیکٹو بتایا گیا ہے کہ اپنے نیک اعمال سے امید آخرت میں رکھنی ہے اور دنیا کے اندر اپنے نیک اعمال سے امید نہیں رکھنی. اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ دنیا میں اپنے نیک اعمال کا بدلہ کیوں نہ چاہے بندہ, یا اس کی امید دنیا کے اندر کیوں نہ رکھے, یہ دنیا کے اندر اس کے بدلے کو دیکھنے کی خواہش کیوں نہ رکھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکہ ہے, یہ تو ایک فریب ہے. کیونکہ اگر ان اعمال سے دنیا مقصود ہو, اگر ان اعمال سے دنیا کے اندر بدلہ بندہ چاہتا ہو کہ میں اگر زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں اگر صدقات دے رہا ہوں, یا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آخرت میں ملے یا نہ ملے مجھے دنیا کے اندر اس کا بدلہ لازمی ملنا چاہیے, مجھے دنیا کے اندر یہ انعامات ضرور ملنے چاہیے, مجھے دنیا کے اندر میرے رزق کی کشادگی ہونی چاہیے, یہ چاہیے مجھے, یہ نہیں ہوگا تو میں نماز چھوڑ دوں گا, یہ نہیں ہوگا تو میں صدقات چھوڑ دوں گا, یہ نہیں ہوگا تو میں روزہ چھوڑ دوں گا. تو اگر یہ مینٹالٹی ہے, اگر یہ امید ہے, تو پھر یہ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ تو فریب کا سامان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کچھ پوائنٹس ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا نمبر ایک, پہلی بات تو یہ کہ دنیا فانی ہے. تو جو بھی بدلہ دیا جائے گا, جو بھی انعام دیا جائے گا, جو بھی اکرام دیا جائے گا دنیا کے اندر نیک اعمال کا, اس نے ایک وقت آ کے ختم ہو جانا ہے. جس طرح سے باقی انعامات, جس طرح سے باقی نعمت اللہ تعالیٰ نے لے لی, یہ بھی لے لے گا. تو پھر تب کیا کرے گا بندہ؟ اور پھر اس کے بعد جو تکلیف ہے, جو اس نعمت کے چھن جانے کا جو ڈر ہے, کیونکہ نفس ایسے شخص کا باطن تو وہ تو خراب ہے, اس کے اندر بیماری ہے. تو جب نعمتیں چھین لی جائیں گی, نعمتیں لے لی جائیں گی, نعمتیں چھین لی جائیں گی, تو وہ پھر گناہوں کی طرف مبتلا ہوگا یا مایوسی کی طرف چلا جائے گا. تو اس چیز کو ریکگنائز کرنا کہ دنیا کا سامان تو صرف دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اسی طرح دنیا کے اندر جو بدلہ ہے وہ محدود ہے, اس کی کوئی حد, اس کی ایک حد ہے, اس کی ایک مقدار ہے. وہ دنیا کے فزکس کے لاز اور ان چیزوں کی, یونیورس کے اپنے لاز کے ساتھ وہ محدود ہے. تو اس کی ایک حد ہے. اگر رزق میں کشادگی بھی ملے گی تو زیادہ سے زیادہ آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں, ارب پتی بن سکتے ہیں, بس اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن جو آخرت کا بدلہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. جنت میں ایک جنتی کا درجہ ایسا ہوگا, اتنا بڑا ہوگا جیسے آسمان اور زمین, ایک پوری دنیا. تو یہ صرف ایک درجہ ہے. اس کے اوپر جتنے درجے جاتے چلے جائیں گے تو وسعت اور اس کے اندر انعامات کی کثرت اسی طرح سے ہوتی چلی جائے گی. تو دنیا کا بدلہ محدود ہے, اسی لیے اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں چاہو. لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ دنیا کا بدلہ, دنیا میں اگر بدلہ چاہو گے تو دنیا کا بدلہ غفلت اللہ تعالیٰ سے دور کرنے, اس سے غافل کرنے, اس میں سب سے زیادہ پورٹنٹ ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کا سبب بن سکتا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں کہ جب ان کے پاس وہ جب غربت کی حالت میں ہوتے ہیں یا فائنینشیل کرائسس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. ان کی نمازوں کے اندر رونا ہوتا ہے, ان کی دعاؤں کے اندر رونا ہوتا ہے, ان کی نمازوں کے اندر ان کو یہ یاد ہوتا ہے کہ میں ابھی الحمد پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد مجھے یہ سورت پڑھی ہے. ان کو اپنی نمازوں کی رکعتیں یاد ہوتی ہیں کہ میں ابھی تیسری میں ہوں, میں اب دوسری میں چلا گیا ہوں, میں اب چوتھی میں ہوں. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے یہ آزمائش اٹھاتا ہے, یہ پریشانی اٹھاتا ہے اور ان کو انعام دیتا ہے تو نمازوں کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے. پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی یاد نہیں ہوتا, 4 رکعت یہ نماز ہے تو یہ یاد نہیں ہوتا کہ تیسری میں ہوں یا دوسری میں. نمازوں میں توجہ ختم ہو جاتی ہے, دعاؤں کے اندر رونا ختم ہو جاتا ہے, درود پڑھتے وقت وہ حضور اور وہ پریزنس کی کیفیت نہیں ہوتی. عبادتیں پھیکی لگنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. نفس چاہتا ہے کہ میں اب سو جاؤں, یا میں ابھی عشاء کا وقت ہے تو جی ابھی بعد میں پڑھ لیں گے, مغرب کا وقت ہے تو تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے, ظہر کا وقت ہے تو کچھ دیر میں پڑھیں گے. نمازوں کی طرف اٹھا نہیں جاتا. لیکن اسی کے برعکس جب وہ مشکلات میں ہوتا ہے, تھوڑی پریشانی میں ہوتا ہے, دنیا میں اس کو وہ انعامات اور وہ بدلے نہیں ملے ہوتے, تو نماز کی طرف جلدی کرتا ہے, جماعت کی طرف جلدی کرتا ہے, قرآن کو کھول کے پڑھتا ہے تو توجہ سے پڑھتا ہے, اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. دعاؤں کے وقت اس کی ایک کیفیت عجز کی ہوتی ہے, یہ ایک بروکن کیفیت ہوتی ہے, اس کا قلب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اور وہ بکھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ بچھا ہوا ہوتا ہے, اور اپنی محتاجگی کو وہ ریکگنائز کر رہا ہوتا ہے, ریئلائز کر رہا ہوتا ہے اس وقت کہ میں محتاج ہوں اپنے رب کا. لیکن جب انعام دے دیا جاتا ہے تو بے باک ہو جاتا ہے, تو غافل ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس بات کو ریکگنائز, یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, اس بات کی حقیقت کو اپنے قلب کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر راسخ کرنا پڑے گا کہ دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکہ ہے. تو جو نیک اعمال کیے ہیں ان کے بدلہ, ان کی جزا
قیامت میں ہی مانگنی چاہیے، اور آخرت میں ہی ان کی جزا جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، اور وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے رحم و کرم سے، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں، اپنے اعمال پہ تکیہ نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 86 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا، یعنی اب جب تم نے یہ ریکگنائز کر لیا اور اس بات کو سمجھ لیا کہ دنیا کی زندگی بس ایک دھوکہ ہے، تو اب یہ ہم لوگوں کو اگلی آیت کے اندر یہ بات صاف اور کلیئر کی جا رہی ہے 186 کے اندر، کہ جب تم نے ریکگنائز کر لیا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، دنیا کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں، جو انعامات دیے گئے ہیں، یہ اللہ سے غافل کرنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں، تو بس اب ایک چیز سمجھ لو کہ تمہیں ان کے ذریعے آزمایا جائے گا، تو آزمائش کے وقت مایوس نہیں ہونا۔ جب تمہیں آزمایا جائے ان کی کمی کے ساتھ، ان کی قلت کے ساتھ، ان کے چلے جانے کے ساتھ، تو پریشان نہیں ہونا، تو فکر مند نہیں ہونا، تو مایوس نہیں ہونا، تو ناشکری کی طرف نہیں جانا، تو غداری کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس بات کو سمجھ لینا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لینا، اس بات کو ریئلائز کر لینا کہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انعام سے نوازا تھا تو اس کی مدد سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اگر مال کی کثرت دی ہے تو صدقات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کروں، اس کے ذریعے دینی مدارس، علماء اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، دین پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، ان کی مدد کروں، غربا کی مدد کروں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی تھی تو عبادات کے ذریعے اس کا قرب حاصل کروں، لیکن اگر وہ چھین لیتا ہے، وہ اگر اپنی انعامات کو واپس لے لیتا ہے، اگر وہ مال واپس لے لیتا ہے، اگر وہ میری صحت واپس لے لیتا ہے، اگر وہ شہرت اور عزت جو مجھے معاشرے کے اندر دی گئی تھی وہ واپس لے لیتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اب میں اس پہ صبر کروں، یہ بھی آزمائش ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوں، اس کا اور قرب اختیار کروں، تو میں آزمایا جاؤں گا۔ تو مال کی قلت سے یا شہرت کی قلت سے یا صحت کی قلت سے مایوس نہیں ہونا، غداری کی طرف نہیں جانا، ناشکری کی طرف نہیں جانا، بلکہ اس بات کو ریکگنائز کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر، اس کے بعد ہی اگلے حصے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور چیز ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم تمہیں مال کی قلت دیں گے، جب تمہیں صحت کی قلت دیں گے، جب تمہیں اس کے ذریعے آزمایا جائے گا، تو تم پھر سنو گے، اور دین کے راستے پہ جب تم چل رہے ہوگے، لوگوں کو سمجھا رہے ہوگے کہ دین اسلام حق ہے، اس کی طرف آؤ، لوگوں کو اس کی دعوت دے رہے ہوگے، اس کے جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، جو مسائل ہیں، وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوگے، دین کی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہوگے، لوگوں کو برائیوں سے روک رہے ہوگے، نیکیوں کی دعوت دے رہے ہوگے، تو پھر تمہیں برے جملے، سخت قسم کے برے جملے، انسلٹس، بری باتیں، تکلیف دہ قسم کے الفاظ یہ سننے پڑیں گے، یہ تمہیں سننے کو ملیں گے۔ کن سے؟ ان لوگوں سے جن کو پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین سے۔ تو کفار سے یہ اس قسم کے جملے سننے کو ملیں گے کہ جو تکلیف دہ ہوں گے، وہ کبھی تمہارے مال کی قلت کے اوپر تمہیں تانا دیں گے، کبھی تمہارے مال کی کمی کے اوپر تمہیں تمہاری انسلٹ کریں گے، جب تم ان کو سمجھانے جاؤ گے، نیکی کی دعوت دینے جاؤ گے، جب تم ان کو گناہوں سے روکنے جاؤ گے، جب تمہاری دین سے وفاداری کے اوپر، دین کے اصولوں پہ چلنے کے اوپر تمہیں کبھی بیکورڈ بول کے انسلٹ کریں گے، جب تم حجاب کی طرف آؤ گے تو تمہیں اپریسڈ بول کے تم اپریشن کر رہے ہو، یو آر پریسنگ ادرس، یہ کہہ کر تمہیں آر دلانے کی کوشش کریں گے، اور تمہیں انسلٹ کرنے کی، اور تمہیں انسیکیور کرانے کی، اور تمہیں اپنے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تم شراب نوشی اور حرام کام سے دور آؤ گے اور ان سے ہٹنے کی کوشش کریں گے، ہم ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں اپ ٹائٹ اور اولڈ فیشن کہہ کے ہمیں احساس کمتری یا اس قسم کی فیلنگز کے اندر مجبور کرنے کی کوشش کریں گے، انسلٹ کریں گے، برا بھلا کہیں گے کہ یار گیٹ ود دا ٹائمز، ذرا ماڈرن ہو جاؤ، ذرا ٹائم کے ساتھ آؤ، دیکھو 21 سینچری ہے، تم کیا چاہیے لگے ہوئے کہ یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام ہے، لیو یور لائف، اس قسم کی باتیں کریں گے، تمہیں انسلٹ، تمہیں بری باتیں کہنے کی کوشش کریں گے، تمہیں برے جملے، تمہیں ایسے جملے کہنے کی کوشش کریں گے کہ جو تمہاری عزت نفس کے اوپر اثر کریں گے، تو یہ جملے سننے کو ملیں گے۔ جب تم ہم جنس پرستی اور ہوموسیکشول ایکٹ کے خلاف بات کرو گے، لوگوں کو سمجھاؤ گے کہ ہمارے دین میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو تمہیں ہوموفوبک کہیں گے، اس قسم کے جملے کہیں گے کہ جس سے یہ لگے گا یار میں کچھ غلطی پہ ہوں، شاید میں نے غلط بات کر دی ہے۔ تو اس میں ان سچویشنز کے اندر پھر پریشان نہیں ہونا، ان سچویشنز کے اندر مایوس نہیں ہونا، ان سچویشنز میں پست ہمتی اور حوصلہ شکنی کی طرف نہیں جانا، اپنی ول پاور، اپنا حوصلہ، اپنی جو موٹیویشن ہے، اپنا جو پیشن ہے، یہ جو کام جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، دین کی جو تبلیغ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، بلکہ اس کو اور انکریز کر دینا ہے، اور حکمت کے ساتھ، اور پیار محبت کے ساتھ،
اور اپنی سچویشن اور سرکمسٹانسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کو کیلکولیشن میں لیتے ہوئے ایک نئے انداز سے ان کو تبلیغ دینے کی کوشش، ان کو تبلیغ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو نیکی کا حکم دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ تمہیں یہ جملے سننے کو ملیں گے، تمہیں یہ بری باتیں سننے کو ملیں گی، تمہیں یہ انسلٹ سننے کو ملیں گی، تو ان سے اپنا حوصلہ نہیں ہارنا، ان سے جو تمہاری ول پاور ہے اس کو لوز نہیں کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، دین کے کام کو نہیں چھوڑنا ہے، ان اصولوں کو نہیں چھوڑنا ہے، غداری نہیں کرنی ہے، بغاوت نہیں کرنی ہے، ناشکری نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے کام میں اور لگ جانا ہے، اپنے کام میں اور پیشن کے ساتھ اور ریگر کے ساتھ اس میں اور ویگر کے ساتھ اس میں مشغول ہو جانا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جملے سننے کو ملیں گے، جب یہ باتیں سننے کو ملیں گی تو تب کیا جائے، تب ہمارا ریاکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو آیت کا جو لاسٹ حصہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو تو بی پیشنٹ۔ یہ آج تمہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ آج تم سے ایسے نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں اپنے جملوں کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنا کام کرتے رہو، ان کو دین کی طرف بلاتے رہو۔ انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو پھر تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہی میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو حق کو، جو یقین کو، جو حق کو، جو سچائی کو، جو اس دین کو ریکگنائز کریں گے اور وہ تمہارے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے۔ کل کو وہی لوگ جو پہلے تمہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہی بعد میں جب سچائی کو ریکگنائز کر لیں گے، دین حق کو سمجھ لیں گے، تو وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں سپورٹ کریں گے۔ تو صبر کرو، بی پیشنٹ۔ اور پھر اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو۔ تو ان کی انسلٹ سے نہ ڈرو، ان کے جملوں سے نہ ڈرو، ان کی حرکتوں سے نہ ڈرو، ان کی باتوں سے نہ ڈرو، ان کے الفاظوں سے نہ ڈرو، بلکہ اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ ان کی ناراضگی کی بجائے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، ان کے غضب کی بجائے اللہ کے غضب سے ڈرو، ان کے غصے کی بجائے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ تو ان کی نافرمانی کی بجائے اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرو، اس کے عذاب سے، اس کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اور اس کی جب ناراضگی سے ڈر ہوگا اور ان لوگوں کی ڈر کی پرواہ نہیں ہوگی، ان لوگوں کے جملوں کی پرواہ نہیں ہوگی، ان لوگوں کی حرکات کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ جب توجہ کمپلیٹلی اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے گی، تو پھر ان کی باتیں بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گی، ان کی باتیں بھی تمہیں پریشان نہیں کریں گی۔ تمہارے لیے دین کا کام کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بس بے شک یہ بہت ہی بھاری کام ہے، لیکن یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ تو آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ایک ویسٹ سے ان کا ایک انٹریکشن ہو رہا ہے، تو وہ اسی قسم کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلامک ویلیوز چیلنج کی جا رہی ہیں، اسلامک پرنسپلز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسلام کے مسائل اور ان کے اصولوں کو بیکورڈ، اولڈ فیشنڈ، آپریشن، اس قسم کے جملوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ ان ایکچوالٹی یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ اور ان کے یہ جملے ہمیں اس کی وجہ سے اپنے پرنسپلز نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ینگ جنریشن ہماری بہت حد تک کنفیوزڈ ہے کہ یار یہ کیا واقعی ہم اوپریسرز ہیں؟ کیا واقعی ہمارا دین آپریشن کے اوپر بلیو رکھتا ہے؟ کیا واقعی ہمارا دین بیکورڈ ہے؟ کیا واقعی ہمارا دین اپ ٹائٹ اور اولڈ فیشنڈ ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان کے جملے ہیں، یہ جملے ہمیں سننے کو ملیں گے۔ اسلام کے پرنسپلز ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے نہیں تبدیل کیے جائیں گے، بلکہ اسلام کے پرنسپلز جیسے 1400 سال پہلے درست تھے، ایسے ہی آج کے دور میں بھی درست ہیں، وہ اسی طرح سے لاگو کیے جائیں گے۔ یہ ان کی سوچ اور فکر ہے جو کہ تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ آگے جا کے پھر تبدیل ہو جائے گی۔ تو کیا ہم بار بار وقت کے ساتھ اسلام کو تبدیل کرتے رہیں گے، اس دین کو تبدیل کرتے رہیں گے کہ جو نبی کریم نے ہمیں عطا کیا، جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ امور ہیں جن کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو لیکن ان میں تمہارے لیے برائی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے اچھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جن چیزوں کو ہمارے لیے بیان کر دیا گیا ہے، جن پرنسپلز اور جن اصول کو ہمارے لیے اس نے قرآن اور حدیث میں بیان کر دیا ہے، تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ ہمیں فی الحال یہ لگے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے یا ان میں ہمارے لیے برائی ہے۔ تو یہ ریالٹی انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ذات جس نے تخلیق کیا ہے وہ ہمیں بہتر جانتی ہے۔ یہ وقت کے ساتھ اپنے ویلیوز کو بدل دینا، یہ وقت کے ساتھ اپنے پرنسپلز کو بدل دینا، یہ لیکوڈ مورالٹی، یہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا کنفیوژن پھیلتا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ پوری قوم کو کھوکھلا کر دیتا ہے،
تو ہمیں اپنے پرنسپلس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اپنے پرنسپلس کو سمجھنا پڑے گا، اسلامک پرنسپلس کو، اور ان کو سختی اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ان کے انسلٹس، ان کی برائیاں، ان کے جملوں، ان کی یہ ٹریگر ورڈ سے ہمیں حوصلہ شکن نہیں ہونا، ہم نے اپنے پرنسپلس کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنے پرنسپلس کو اور مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ ان کا کسی اسلامک پرنسپل کو برا بولنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وی آر آن دا رائٹ پاتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب تم دین کے راستے میں نکلو گے، ان کو سمجھانے کے راستے میں نکلو گے، تو تمہیں برے جملے سننے کو ملیں گے، تو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جب یہ سن رہے ہو، جب یہ جملے سننے کو ملیں، تو اس کا مطلب یو آر آن دا رائٹ پاتھ، کیپ گوئنگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔